دستور اور تعلیم قرآن کی شکل میں دیا، وہیں پر کچھ ایسے ہستیوں کو انسانوں کی تربیت تعلیم کے لیے بھیجا کہ جنہوں نے اپنی عملی زندگی کو رکھی، انسانوں کی زندگی گزاری، اور پھر ہم اس نبی کو آتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نئی شریعت، کوئی نیا دین، کوئی نیا نبی یا کوئی نیا رسول مبعوث نہیں ہوا۔ اگر ہم رسول کی عملی زندگی میں دیکھیں تو رسول نے اپنے 13 سال مکہ میں گزارے، آپ نے مدینہ میں گزارے، اور مدینہ کے جو 10 سال آپ نے گزارے، وہاں پر آپ نے ایک عملی طور پر ریاست قائم کی، مسلمانوں کے لیے مملکت قائم کی، اور رسول خدا نے اس مسلمان کو اپنی زندگی میں ایک مملکت کی حیثیت سے، ایک ریاست کی حیثیت سے کیسے زندگی گزارنی چاہیے، ریاست کے شہریوں کے حقوق کیسے ہونے چاہیے، اور ریاست کے شہریوں کو آپس میں کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف تمام حاضرین کے نبی کے ذات میں بلند السلام کہ جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس سے پہلے آپ نے ایک صحابی جناب مصعب بن عمیر کو وہاں بھیج دیا تھا کہ جو ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر رہے تھے کہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ اگر وہ اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی قانون ہوگا، کوئی آئین ہوگا، کوئی دستور ہوگا، اس کے تحت زندگی گزارنا پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ آپ نے وہاں پر صحابی رسول مصعب بن عمیر نے مدینے کے لوگوں کو بتایا، انہوں نے آمادگی ظاہر کی، تو پھر رسول اللہ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اب دیکھیے جو مدینے کی جغرافی جو طاقتور کرتا تھا وہ یہودیوں کا تھا۔ یہودیوں کے عیسائی بھی تھے، وہاں پر بت پرست بھی تھے، مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن جب رسول اللہ وہاں پر تشریف لائے کہ جب رسول وہاں پر تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے کہا کہ اگر ہم مدینہ میں زندگی گزار رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ریاست کے لیے ایک آئین دستور ہونا چاہیے۔ اور حالانکہ سنتے ہیں کہ روم سپر پاور تھی جب اسلام آ رہا تھا، مگر یہ نہیں ہمیں تاریخ میں ملتا کہ ان کے لیے کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن اس کا آئین کیا تھا، وہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا۔ لیکن رسول جو سب سے پہلے تشریف لائے تو انہوں نے کہا میں ایک آئین اور دستور تمہیں دیتا ہوں، اور وہ صرف زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے بلکہ تحریری شکل میں ہونا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے بتایا کہ کوئی بھی معاہدہ کرنا چاہتے ہو، کوئی دستور بنانا چاہتا ہے تو صرف اس کی زبانی کلامی حیثیت نہیں بلکہ دوسری شکل میں لانا چاہیے۔ اب وہ جو پہلا دستور ہے اسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور وہی حکومت کا اسلامی ریاست کا پہلا آئین، پھر وہیں سے آگے پھیلتی چلی گئی وہ ریاست۔ لیکن اس میں جو ایک اہم آرٹیکل تھا وہ کیا تھا کہ جتنے بھی اس ریاست کے اندر لوگ رہتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، بت پرست ہوں، کوئی بھی ہو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس ریاست کے شہری ہیں۔ اگر اس ریاست پر حملہ ہوتا ہے تو جتنے بھی اس ریاست کے اندر رہنے والے ہیں وہ مل کر اس ریاست کا دفاع کریں، یعنی جو بھی اس ریاست کی حدود کے اندر رہتا ہے اس ذمہ داری کی حفاظت کرے گا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اس ریاست کی حدود کے اندر تو رہتا ہے مگر وہ اس ریاست کے خلاف سازش کرتا ہے،
ریاست کو کمزور کرنا چاہتا ہے تو پھر کہا گیا جتنے بھی ریاست کے اندر رہنے والے مختلف طبقات ہیں وہ مل کر تعلیمی کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے وہاں پر اندر آرٹیکل میں چیز تھی۔ اب وہاں پر رسول اللہ نے وہ جو اپنے سب سے پہلے کہا کہ ریاست کی ہم نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، یعنی پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ہم نے ریاست کے اندر امن قائم کرنا ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی ریاست ہو، کوئی بھی حکومت ہو، وہاں پر سب سے پہلی اہم چیز یہ ہے کہ وہاں پر امن ہوتا ہے جب وہاں پر سیاسی طور پر استحکام ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا رسول اللہ ریاست مدینہ کے سربراہ تھے، اگر کوئی یہ کہتا کہ میں انہیں کمزور کرنا چاہتا ہوں یا وہاں پر اور مختلف طبقات اٹھ جاتے وہ انہیں یہ بات کو قبول نہیں کر رہے تھے، تو یقیناً جب سیاسی عدم استحکام آنا تھا تو وہاں پہ امن و استحکام بگڑ جانا تھا، تو پھر وہاں پر اور ریاست کے لیے مشکلات آنی۔ سب سے پہلے ریاست میں سیاسی استحکام آیا۔ دوسرا رسول نے کہا اب امن و امان کے حوالے سے وہ استحکام کیسے تمام اس ریاست کے جو شہری ہیں وہ اس کے امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ دو کام ہو۔ پھر تیسرا کام رسول نے کیا کیا؟ اب رسول نے کہا کہ مسلمانوں کو مالی طور پر مستحکم ہونا چاہیے۔ مالی طور پر کہا کہ ایک میں ایسی آزاد مارکیٹ بناتا ہوں، ایک تجارتی بازار بناتا ہوں کہ جو بھی آ کر وہاں پر کاروبار کرنا چاہے گا اسے وہاں پر مختلف زمین دی جائے گی اور اس سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ کہوں گا، شاید سوچیں کہ آخر اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس سے پہلے جو تجارت ہوتی تھی اس میں طریقہ یہ تھا کہ جگہ جگہ پر ٹیکس چونگی تھا۔ مثلا میرے قبیلے سے گزر رہا ہے، میں کہوں گا مجھے اتنی چونگی تو اتنا ٹیکس تو بھی یہاں سے گزرنے دوں گا۔ آگے آپ کے علاقے میں آ جاؤ، آپ نے کہا جو میرے قبیلے میرے علاقے سے گزر رہا ہے مجھے اتنی چونگی یہاں سے تجارتی قافلہ گزرنے دوں گا۔ یعنی کتنے ہی جگہوں سے گزرتا تھا، وہاں پہ ٹیکس دیتا تھا، چونگیاں دیتا تھا، اور وہاں پہ مالی طور پہ کچھ نہ کچھ فسادہ ہوتا تھا۔ اور پھر جہاں پر وہ اپنا مال بیچتے تھے، اب وہ جس جگہ پر مال بیچ رہے ہوتے تھے وہاں پر جن کی اجارہ داری ہوتی تھی وہ بھی ان سے الگ سے چارجز وصول کرتے تھے، ٹیکس دیتے تھے۔ رسول نے کہا پہلا تو یہ میں تمہیں مفت میں جگہ دوں گا کہ جو بھی یہاں پر ہماری ریاست کے اندر کاروبار کرنا چاہتا ہے ہم مختلف اسے مفت طور پر ایک زمین دیں گے۔ اور دوسرا آپ وہاں سے کاروبار کر رہے ہیں، ہم ریاست کے طور پر تم سے کوئی پیسہ وصول نہیں کریں گے وہاں پر تجارت کرنے کے حوالے سے۔ اور اس لیے جو آج عام طور پر اقتصادی ماہرین کہتے ہیں اب دنیا میں ترقی لانا چاہتے ہیں، مالی طور پر استحکام لانا چاہتے ہیں تو ہمیں آزادانہ تجارت کا حق ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو ہر جگہ پر ٹیکس نافذ ہوتا ہے یا وہاں پر کلیئر کروانے کے لیے جگہ جگہ پیسے دیتے ہیں، اس سے تجارت میں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ اگر آزادانہ تجارت شروع ہو جائے تو ہر ملک خوشحال ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے اسی چیز کی طرف متوجہ کیا مسلمانوں کو کہ وہ آزادانہ تجارت کا ایک بازار قائم کرے اور تجارتی طور پر مستحکم ہو۔ سب اپنے محمد اور اس میں پوائنٹ کو مزید آگے بڑھانے سے میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ ہم عام طور پہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شاید ہم غریب رہیں گے تو یہ میری بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے، یا اگر میں یہ دنیا سے قطع تعلقی کر دوں تو شاید یہ اسلام کی نگاہ میں پسندیدہ ہے۔ دیکھیے اسلام دنیا کو ہدف اور مقصد بنانے تو اسلام ناپسند کرتا ہے، اور اگر ہدف اور مقصد تک پہنچنے کے لیے اسلام کو وسیلہ بنائے یا دنیا کو وسیلہ بنائے تو اسلام اسے پسند کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف جناب خدیجہ کے مال کا بھی تذکرہ ہے، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ نبی کو کہا
کہ اے نبی ہم نے تجھے اپنا مال دے کر غنی اور مالدار کر دیا۔ وہ مال خدیجہ تھا، اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے، اور اس مال کو اپنے اقتدار کو حق کی راہ میں رکاوٹ قائم کرنے کے لیے اور باطل کی ترویج کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس کی اسلام مذمت کر رہا ہے۔ اس لیے عام طور پہ مسلمان یہ سمجھے کہ نہیں مجھے شاید اسلام یہ شرط ہے، ایسا بالکل نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کبھی بھی کہتے کہ میں سب سے پہلے تمہیں اقتصادی طور پر دے رہا ہوں، مسلمان جائے وہاں پر کاروبار کرے اور کاروبار کرنے پر مسلمان مالی طور پر مستحکم ہو۔ اوپر والے ہاتھ سے بہتر ہے اور اوپر والا ہاتھ، یعنی نبی نے کہا تم مانگنے والے نہ بنو بلکہ عطا کرو، اور عطا کرنے والا تب بھی بنے گا جب وہ مالی طور پہ مستحکم ہوگا، اقتصادی طور پر منصوبہ بندی کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آج ہم کہتے ہیں کہ یہودی دنیا میں چھائے ہوئے یا صہیونیت کے جتنے بڑے بینکنگ سیکٹر دیکھ لیں، یعنی آپ یورپ میں بھی دیکھیں کہ دیگر کہ وہاں پہ یہودیوں کا قبضہ ہے، یہ زیادہ ملٹی نیشنل جو کمپنیز ہیں جو یہودیوں کی ہے، ظاہری بات ہے انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے اور منصوبہ بندی کے تحت اپنے آپ کو اقتصادی طور پہ مستحکم کیا ہے۔ اب اگر مسلمان ان فیلڈ میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی ان فیلڈ میں اپنے آپ کو مستحکم کرنا پڑے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ جو نعرے لگاؤ اور میں کہوں گا میں یہودیوں پہ مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، عملی طور پہ محنت کرنی چاہیے، یہی طریقہ دیا ہے۔ اور پھر جو رسول نے جو ریاست قائم کی کوئی وہ معجزہ نہیں تھا کہ رسول نے کوئی حکومت کا معجزہ دکھایا اور سارے حالات ٹھیک ہوئے ہوں، نہیں، رسول نے مختلف شعبوں میں مسلمانوں کو آگے بڑھا اور انہیں کہا کہ تم اس فیلڈ میں محنت کرو تو باقی اس ریاست کے دیگر ارکان ہیں ان کے ساتھ ایک مقابلہ میں آگے بڑھ سکو۔ اور پھر وہاں پر جب مہاجرین و انصار آئے، جو مہاجرین آ رہے تھے وہ مالی طور پہ کمزور تھے اور جو انصار تھے وہ مالی وہاں پر یہ جو عدم تفاوت ہے، یہ جو غیر مساوات ہے، اسے کیسے میں برابر کروں؟ آپ نے ایسے کیا کہ ایک مہاجر بنا دیا، یہ مہاجر فلاں انصاری کا بھائی ہے، یہ مہاجر فلاں انصاری کا بھائی ہے، اور شروع میں ان کو وراثت میں بھی حصہ ملتا تھا۔ اور جب رسول اللہ نے کہا کہ جو انصار مالی طور پہ مستحکم ہے یہ مہاجرین کی مدد کرے، اب دیکھیے وہ جو خودداری تھی مسلمانوں کے اندر، انہوں نے اپنے انصاری بھائیوں سے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے مالی اخراجات برداشت کریں یا آپ ہمارے گھر کے اخراجات برداشت کریں، انہوں نے کہا تم ہمیں بازار کا راستہ بتا دو، ہم دوسروں کا قواعد جانتے ہیں، ہم خود وہاں پر تجارت کرتے ہیں اور مالی طور پر ہم آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہمارا فلاں بھائی رشتے دار فلاں محکمہ کفالت کر رہا ہے، مجھے پیسے مل رہی ہے، میرے شب روز گزر رہے ہیں۔ اسلام میں ہمیں جو ابتدائی ریاست میں ایک مسلمانوں کا طرز عمل بتایا وہ یہ ہے کہ وہ میدان میں جاتے ہیں اور اپنے زمین کے زندہ ہونے کا ثبوت دینے کے تحت وہ خود محنت کرتے ہیں اور اپنی محنت کے بلبوتے پر آگے بڑھنے کو اسلام پسند۔ اور پھر اس کے بعد جب اسلامی ریاست مختلف قبائل میں پھیلنے لگی تو وہاں پر جو چوتھا بڑا مسئلہ تھا وہ مہاجرین کی آباد کاری تھی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب امیگریشن کے مسائل ہوتے ہیں، لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آباد کہاں کیا جائے، ان کے کھانے پینے کے انتظام کہاں کیا جائے۔ تو اس کے لیے رسول اللہ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ مختلف جگہوں پر جب تھوڑے لوگ تھے آپ نے مسجد نبوی کے اندر کیمپ لگایا، وہاں پر انہیں رہائش دی، اور پھر جب مہاجرین و انصار کو بھائی بنایا تو انصار نے اپنے گھر لے کے گئے۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ پورے کے پورا قبیلہ ہجرت کرتا تھا، تو اس کے لیے رسول اللہ مدینے سے باہر کیمپ لگواتے تھے،
جو اسلامی ریاست تھی وہ اپنے کھانے پینے کا اہتمام کرتی تھی، اور پھر رسول خدا کوشش کرتے تھے کہ جو لوگ جس ہنر کے ماہر ہیں انہیں اس شعبے میں بھیجا جائے، وہ اپنے ہنر کے ذریعے کچھ نہ کچھ رزق کمائے اور اس کے ذریعے وہ اپنی زندگی بسر کرے۔ اور پھر اگر ہم ریاست مدینہ دیکھیں گے تو اس وقت مدینہ ہی ایک دارالخلافہ یا دارالحکومت تھا۔ رسول خدا کی کوشش تھی کہ یہ شہر حد سے زیادہ بڑھ ہی نہیں۔ اب دیکھیے جہاں پر رسول زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان کی یہ خواہش ہوگی کہ میں وہاں زندگی گزاروں جہاں رسول رہتے ہیں، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوگی کہ ہر نماز رسول کی ابتدا میں پڑھوں، لیکن رسول جو دور کے قبائل کے لوگ تھے ان کو مدینے میں آ کر آباد ہونے سے منع کیا۔ تم اپنے شہروں میں آزادانہ طور پر اپنے اسلامی تمام جو شعار ہیں انہیں بجا لاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مدینے کے تھوڑے فاصلے رہتا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری خواہش ہے کہ ہم سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اب علاقہ ہے وہ چھوڑ کے ہم ہجرت کر کے مدینے آ جائیں تاکہ آپ کی تشنف زندگی گزارے۔ تو شاید رسول چاہتے تھے کہ شہری آبادی حد سے زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے۔ آپ نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ ہجرت کر کے مدینے میں آؤ، بلکہ اپنے وہیں پر رہ کر تم اسلام کی ترویج کے لیے کام کرو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ رسول شہری آبادی کو حد سے زیادہ نہیں بڑھانا چاہتے تھے۔ اور آج جیسے بہت زیادہ مسائل ہمیں یہ ہوتے ہیں حکومتوں کو کہ جب اپنے وسائل سے زیادہ جاتا ہے تو پھر حکومت پریشان ہو جاتی ہے کہ اس شہر کا انتظام و انسلام کیسے سنبھالنا ہے۔ اور دوسرے مقام پر چھوٹے چھوٹے شہروں کو آباد کرنا چاہیے، اور پھر اس مدینے سے باہر آباد کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے آپ جو خالی زمینیں ہوتی تھیں، رسول خدا کہتے تھے وہ خالی زمینیں وہاں پر ان قبائل کو آباد کر دو، اور ان کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی تو ان خالی زمینوں کو زراعت کے ذریعے آباد کرو تاکہ دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو وہ جو اور یہ وجہ ہے کہ جب کوئی چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی اور پھر جب وہ ٹھہرنا شروع ہو گئی تو یہاں تک کہ کتنے لاکھ مربع میل پر تھی جب رسول اللہ کا انتقال ہوا۔ لیکن رسول نے کہا کہ ریاست مستحکم کرنے کے لیے کچھ اصول ہے، کچھ دستور ہے کہ پہلے تو ایک کنسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، ایک آئین ہونا چاہیے، دستور ہونا چاہیے، اور اس آئین اور دستور کے اندر ہر طبقے کی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا تعین ہونا چاہیے۔ ہر طبقہ اس آئین میں لکھے ہوئے ذمہ داریوں رہا ہو۔ اور دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اس کے اندر امن و استحکام تمام طبقات کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور جب یہ سیاسی استحکام اور امن و امان ہوگا تو پھر وہاں پر مالی طور پر مضبوطی کے لیے آپ کو آزادانہ کرنے چاہیے۔ اور پھر اگر وہاں پر مہاجرین کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے باہر الگ سے شہر آباد کرنے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ان کے ذریعے بنجر زمینوں کو زراعت کے قابل کرنا چاہیے، جو قابل زراعت ہے وہاں کی دیواری کروانی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے وہ ریاست مستحکم ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد اللہ۔ اور یہ سارا مقدمہ تھا جو اصل کا سمجھانا چاہتا ہے کہ اب اگر ہم عالمی دنیا پر دیکھیں جو ایک نظریاتی طور پر وجود میں آیا تھا کہ جب پاکستان کو بنایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ جو کسی خاص قومی نظریے کے تحت وجود میں آئے، مگر پاکستان ایک خاص قومی نظریے کے تحت وجود میں آیا تھا۔ اور اس کے بعد جیسے کہ 1973 کا آئین ہمارے پاس موجود ہے، اور اس سے پہلے قرارداد مقاصد جو 1949 میں تمام طبقات نے مل کے قائم کی تھی، اور اس کے تحت وہ آئین بنایا گیا۔ اور اس آئین کے اندر ہر ادارے کی ذمہ داریاں معین ہیں۔ سیاست جو ہمارے افواج کے ادارے ہو کہ کس کی کون سی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے اگر سیاستدانوں کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ایک نظریاتی مملکت ہے۔ جو نظریاتی مملکت کو سیاسی رہنما چلا رہے ہو، سب سے پہلے ضروری یہ ہے وہ خود نظریاتی شخص ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس کی فکر
کرے گا. اگر وہ نظریاتی نہیں ہے اور ویسے وہ حادثاتی طور پر یا کسی اور کے کہنے پر کوئی اسے سیاست میں لے کے آیا ہے، تو اس سے مطلب یہ ہے وہ جن مقاصد کے تحت سیاست میں آ رہا ہے وہ اپنے ان مقاصد کو حل کرے گا، حاصل کرے گا. اسے اس سے غرض نہیں ہے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے یا پاکستان پیچھے جا رہا ہے. جب وہ اغراض و مقاصد حاصل ہو جائیں گے تو اس کے بعد اسے ایک طرف کر دیا جائے گا. اور دوسری طرف سیاستدان جہاں پر ہماری نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہے، اسی طرح افواج ہماری جغرافیائی سرحدوں کے محافظ. دوسری طرف افغانستان ہے. خاص طور پر یہ دو ملک وہ ہے کہ جن سے پاکستان کو اکثر خدشہ لاحق رہتا ہے. تو اس کے لیے ایک طاقتور فوج کا ہونا ضروری ہے جو سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہو. اور اس میں کوئی شک نہیں، آئین میں موجود ہے کہ فوج کا سب سے پہلا کام یہی ہے کہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہماری افواج کی ذمہ داری ہے. اور ہماری افواج نے سرحدوں کی حفاظت کے لیے کتنے نوجوانوں کی قربانیاں دی ہیں. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اگر اپنی حدوں سے تجاوز کر دیں تو ان قربانیوں کو ہم سے کچھ کر دیں. اور آخری جو ہم نے چند دنوں میں پاکستان میں دیکھا تو یہ عجیب ایک لاقانونیت تھی کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے کو ڈر رہے تھے. اگرچہ اس سے پہلے بھی یہ حالات ہوئے، جب بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا اس وقت بھی یہ حالات تھے. اسی طرح جب شہید ذوالفقار بھٹو کو پھانسی چڑھائی گئی اس وقت بھی یہ ملک میں حالات تھے. اور اسی طرح ہم میں تھوڑا سا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے مختلف افراد باہر نکلتے ہیں اور وہ احتجاج کے نام پر ملک پاکستان کو بھی کمزور کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جب شہید بے نظیر بھٹو قتل ہوئی تو پاکستانیوں نے پاکستان سارا کا نقصان کیا. یعنی آپ اس سے جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو. اور اسی طرح جو آخری چند ایام ہم نے دیکھے وہاں پر بھی یہی تھا. اس سے مجھے کوئی غرض و غایت نہیں ہے. بلا تفریق سیاسی جماعت، بلا تفریق قومی اداروں کے لیے میں بات کر رہا ہوں. یہی کوئی بھی مذہبی تنظیم ہے، اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے اور اپنے ملک کی املاک کو نقصان پہنچانا ہے، اپنے اداروں کو نقصان پہنچانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہے. آپ دانستہ یا نادانستہ طور پر پاکستان کی دشمن قوتوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اس لیے یہاں پر ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اور تمام سیاسی پارٹیوں کو اپنے سپورٹرز کی سیاسی تربیت کرنی چاہیے. احتجاج کرنا آپ کو شریعت اور آئین اور دستور حق دیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی حوالے سے اپنی آواز بلند کرنا چاہتا ہے اپنی آواز بلند کرے، مگر اسلام نے اس کے لیے کچھ حد بندیاں معین کی. وہ حد بندیاں کیا ہے؟ اگر وہ سمجھ مومنین حضرت علی علیہ السلام کی حکومت اگر مختلف اسلامی حکومتیں دیکھیں جہاں پر سب سے زیادہ اسلامی حکومت کے اندر داخلی طور پر انتشار شروع ہوا وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی حکومت تھی. یعنی مختلف مولا علی کی حکومت کے خلاف دونوں سامنے آتے رہے. اب وہاں پر پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جب حکومت کے خلاف بات کی جا رہی تھی، مولا علی علیہ السلام کے خلاف بات کی جا رہی تھی، حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے صرف لفظی حملے ہو رہے تھے، مولا علی خاموش تھے. مولا علی نے کوئی کام نہیں کیا. جہاں تک ہے کہ مولا کے جو بصرہ گورنر عثمان بن حنیف اس کو بصرہ سے نکال دیا گیا. مولا یہ حالات دیکھ رہے تھے. یہاں تک کہ مولا علی کے خلاف انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی اپنی حکومت کے لیے علی نے کسی خلیفہ کا قتل کروایا تھا اور کچھ بنا ہی کر رہے تھے. مولا علی خاموش تھے. مولا علی یہ زبانی کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی وہاں پہ عملی کام نہیں کیا. اور جب مختلف گروہ عملی طور پہ میدان میں آئے یہ ہے کہ بس لگا اور وہاں پہ حالت یہ ہو گئی کہ اسلامی حکومت کے اندر
سے نہیں چھوڑنا چاہیے، تحمل کرنا چاہیے۔ مولا علی نصاصہ بن سبحان کو بھیجا، عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، جاؤ ان لوگوں سے بات کرو، شاید ان کی فکر منحرف ہو گئی ہے، شاید انہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے میرے بارے میں۔ جاؤ عبداللہ ابن عباس انہیں سمجھاؤ علی ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچتے ہو۔ وہ ان سے بات کرتے رہے، مولا نے کہا اگر واپس پلٹنے کی گنجائش ہے وہ واپس پلٹ آئے، اور جب مولا نے دیکھا وہ حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ طاقت کے بلبوتے پر ہم ریاست کو کمزور کر دیں۔ مولا نے کہا یہاں اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے تمام ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے وہاں پر ان لوگوں کا راستہ روکنا چاہیے۔ تو وہی جو مولا علی کی حکومت اور سیاست ہے، کوئی بھی اسلامی مملکت ہو، اگر وہاں پر چاہتے ہیں، وہاں اسلامی ریاست کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر ان راہ کا راستہ روکا جائے، اور جو فساد فی الارض کے ذمہ دار افراد قرار پائے ان کو عدالتوں سے۔ اور آخر میں جو چونکہ وقت نہیں ہے، پھر رسول اللہ نے جو ریاست کی، وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ موجود تھے کہ جو رسول خدا کے مکہ کے موقع پر ان پر تسلط قائم کر لیا۔ اب حالت کیا تھی؟ وہی آپ اگر اپنے کی حالت دیکھیں، یہاں تو جس سیاسی جماعت کو دیکھا جاتا ہے ایسے لگتا ہے اس کا صرف اپنے اثاثوں کو بڑھائے، مال ناجائز جمع کرے اور اس کے بعد وہ حکومت سے بے شک نکل جائے۔ یعنی یہاں پہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ پرانے 10 سال سے دیکھ لیجیے، ایک حکومت آتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے، پہلے کے مالی سکینڈلز ہے، تیسری حکومت آتی ہے، دوسرے کے مالی سکینڈلز ہے، چوتھی حکومت آئی ہے، تیسری کے مالی۔ ایسا نہیں ہے جسے ہم یہ کہہ دیں کہ میں فلاں شخص کے سیاستدان کے کردار کی امانت داری کی گواہی دے سکتا ہوں۔ تو اس لیے سیاسی سپورٹرز کو بھی یہ سوچنا چاہیے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی خاطر آپ مارنے کے لیے تیار ہو۔ سب سے پہلے پاکستان ہے، آپ نے پاکستان کو مستحکم کرنا ہے، آپ نے پاکستان کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ملک کے بڑے یہاں پہ سیاسی طور پر جو اقتدار میں پارلیمنٹ میں ہے ان لوگوں کو متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو تسلط ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، تو ہمیں تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جو رسول خدا نے جب فتح مکہ پر اقتدار پا لیا، آپ کو تسلط پا لیا، جب لوگوں نے کہا یوم یوم المرحمہ کہ آج انتقام کا دن ہے، یعنی شاید آج کی زبان میں کہوں کہ انہیں زندان میں ڈال دینا چاہیے، اب نیب کے ذریعے ان سے بدلے لینے چاہیے، اب ہمیں بھی انہیں ٹارچر کرنا چاہیے۔ نہیں، جب یہ نعرہ کچھ صحابہ نے بلند کیا آج یوم یوم المرحمہ کہ آج انتقام کا دن ہے، تو رسول نے کہا نہیں، آج یوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج شفقت کا دن ہے۔ لا تصریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی نہیں دیا جائے گا، فاذهبوا انتم طلقاء، جاؤ تم آزاد ہو جاؤ۔ لہذا یہاں پر ہمارے طاقتور اداروں کو بھی متوجہ کہ اگر کوئی واپس آنا چاہیے اور اسے معاف کر دینا چاہیے، تاکہ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ساتھی اور ادارے مل کر قائم کر سکے، اور تو ہمارے لیے کائنات پاکستان کو استحکام عطا فرمائے اور پاکستان کے داخلی و خارجی دشمنوں کو نشتہ نابود فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن